جناب عمران غزالی صاحب، اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں حمیرہ سہیل صاحبہ جو ہربلسٹ ہیں، بیوٹیشین ہیں، ڈریس ڈیزائنر ہیں. اور ناظرین، ساتھ ہی میں آپ سے گزارش بھی کروں گا کہ آپ وہ نمبرز جو اس وقت بھی آپ کو آپ کی ٹیلی ویژن کی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں وہ آپ نوٹ کر لیجئے، ای میل ایڈریس بھی نوٹ کر لیجئے، اور خدا نخواستہ کسی بھی حوالے سے آپ صحت کے مسئلے سے دوچار ہیں تو آپ ان نمبرز پر کال کر کے صحت کے حوالے سے جو آپ کی پرابلم ہے وہ براہ راست آپ کو شیئر کر سکتے ہیں غزالی صاحب سے، حمیرہ صاحبہ سے. جی حمیرہ صاحبہ، قبل اس کے کہ ہم یہ اپنے ناظرین کے لیے یہ بتائیں کہ آپ کے اس وقت کلینکس کہاں پر ہیں یا آپ کا بیوٹی پارلر کہاں پر ہے، میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی لڑکا یا لڑکی اوبیسٹی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، موٹاپا یا آ چکا ہوتا ہے، یا نوجوان سے ہٹ کر ہم تھوڑا سا اور آگے ایج گروپ میں آ جاتے ہیں، تو یہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے، اس حوالے سے میں یہ سوال کر رہا ہوں. تو ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ واک کیجیے، لیکن میں نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے 10 سال سے وہ واک کر رہے ہیں لیکن ان کی اوبیسٹی میں یا موٹاپے میں تو کوئی کمی نہیں آئی ہے. کیا یہ واک جو ہے موٹاپے میں کمی لاتی ہے؟ دیکھیں، واک تو ایک اپنی جگہ ہے کہ اگر آپ کر رہے ہیں تو وہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کو موٹاپے سے ریلیٹڈ نہیں کر سکتے ہم، اس لیے کہ ابھی جیسے عمران صاحب نے ذکر کیا تھا کہ موٹاپے کی بہت ساری کازز ہوتی ہیں. ہم ہر ایک چیز موٹاپے کے لیے ہر چیز ایک جیسی ہم کسی کو سجیسٹ نہیں کر سکتے کہ آپ واک کر لیجئے یا آپ کھانا کم کھا لیجئے، کیونکہ موٹاپے میں بلڈ کی کمی کی وجہ سے سویلنگ آتی ہے باڈی میں، انٹرنل آپ کا ہارمونز کا ڈس بیلنس ہو جانا، اور کیلیسٹرول کا لیول ہوتا ہے وہ بڑھ جانا. یعنی آپ بہت ساری چیزوں کے جو ہم لے کے چلے تو موٹاپا بہت ساری کازز کی وجہ سے آتا ہے، کسی میں کوئی کاز ہوتی ہے، کسی میں کوئی کاز ہوتی ہے. تو ان کازز کو ہم ریزالو کرتے ہیں، ہماری میڈیسن جو ہے وہ خاص طور پہ ان سب کازز کو ہی ریزالو کرتی ہے. اگر کسی کو کیلیسٹرول لیول اس کا بڑھا ہوا ہے وہ اس کو کنٹرول کرتی ہے، تھائرائیڈ کا کسی کو پرابلم ہے تو وہ اس کو لیول نیچے لے کر آتی ہے، ختم بالکل نہیں کرتے، تھائرائیڈ کی میڈیسن ساتھ لینی پڑتی ہے. اس کے علاوہ کسی کو اگر خدا نخواستہ بلڈ کی کمی ہو جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا آفٹر پریگنینسی بہت سی خواتین کو یہ پرابلم آتی ہے جو سیزیرین جو خاص طور پر ہوتی ہیں، تو بلڈ کی کمی کی وجہ سے وہ سمجھتی ہیں کہ ہم موٹے ہو گئے ہیں، لیکن موٹے نہیں ہوتے، وہ ان کو ہوموگلوبن ان کا نیچے آیا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے سویلنگ باڈی میں آئی ہوتی ہے. اب وہ خواتین پہلے ہی انیمک ہیں اور اس کے بعد وہ پھر ڈائٹنگ شروع کر دیتی ہیں تو وہ مزید ویکنس ان میں آنا شروع ہو جاتی ہے. تو کازز کو ریزالو کرنا چاہیے، ڈائٹنگ یا ایکسرسائز حل نہیں ہے اس چیز کا. نو ڈاؤٹ کہ ڈائٹنگ ایکسرسائز بہت اچھی چیز ہے، کرنی چاہیے ایکسرسائز، خاص طور پہ ڈائٹنگ، بیلنس ڈائٹ، میں اس کو ڈائٹنگ نہیں کہوں گی، بیلنس ڈائٹ لیں، بالکل بیلنس ڈائٹ لیں. ایکسرسائز ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے کہ ہم ایکسرسائز صرف ویٹ لوز کرنے کے لیے ہم جم جوائن کرتے ہیں، لیکن اگر آپ فورن کنٹریز میں جائیں تو وہاں 60 سال کی ایج کی عورت بھی جم جا رہی ہوتی ہے اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے، فٹ رکھنے کے لیے. آپ لائف ٹائم کے لیے پھر اسے جوائن کیجئے، ایسا نہیں کیجئے کہ ویٹ لوز کرنے کے بعد آپ اسے اسکپ کر دیں. تو آپ اسے کنٹینیو رکھیے، بھلے 15 منٹ کی 10 منٹ کی کنٹینیو کیجئے، لیکن آپ یہ سوچ کے نہ کیجئے کہ صرف مجھے ویٹ لوز کرنا ہے اور اس کے بعد پھر خیر بات کہہ دیجئے جم کی. اچھا، واک کے حوالے سے پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ واک جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کے بلڈ سرکولیشن کو ٹھیک کرتی ہے، کولیسٹرول لیول کو آپ کو کم کرتی ہے، لیکن موٹاپا آپ کو وہ کم نہیں کرے گی. اچھا غازی صاحب، قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں اپنے موضوع کے حوالے سے، ہمارے بہت سے ناظرین اور خاص طور سے جو سندھ کے ناظرین ہیں وہ جاننا یہ ضرور چاہیں گے کہ کراچی میں آپ کا کلینک کہاں پر ہے تاکہ وہ بالمشافہ ملاقات کریں. میں اکثر لوگوں کو مشورہ بھی دیتا ہوں کہ بعض امراض جو ہوتے ہیں وہ اتنے پیچیدہ ہوتے ہیں کہ جن کے مسائل صرف ٹیلی فون کر کے حل نہیں کیے جا سکتے، اس میں ملنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ پراپر ڈائیگنوز ہو سکے کہ آیا پرابلم کہاں پر ہے. تو کہاں آپ کا کلینک ہے؟ سکندر صاحب، اسی لیے میں آپ کو اس کا بھی جواب دیتا ہوں. ابھی ہمیرا نے کافی لمبی آپ لوگوں کو چیزیں ڈسکس کی اس چیز کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ از اے گڈ انف فار دیٹ. فرسٹ آف آل دا سیکنڈ از دیٹ کہ اگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ واک جو ہے یا اور بھی کوئی بھی ایکسرسائز ہے، یہ آپ کو فٹ رکھنے کے لیے از اے گڈ فار یو، اور یہ اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ واک سے موٹاپا کم نہیں ہوتا، آف کورس ہوتا ہے، تھوڑا بہت موٹاپا بھی کم ہوگا، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی کاز آپ کے ساتھ ہے تو آف کورس وہ اس کو اتنی جلدی ریزالو نہیں کرے گی.
واک کر لینا ہمارے یہاں ایک ایسی ہی چیز ہے جیسے کہ پھر میں اسلام کی طرف آتا ہوں کہ نماز ایکسرسائز ہے، ایک ایکسرسائز کی طرح سے ہمیں 5 وقت کی نماز دی گئی ہے. اور آج چائنا میں آپ دوسرے کنٹری میں چلے جائیں تو وہ اپنی سلو موومنٹ کی ایکسرسائز لے کر آئے ہیں، یعنی کہ ہماری نماز بھی سلو ہے اور ہم بہت سلو پڑھتے ہیں نماز، مطلب ہلکے ایکشنز ہوتے ہیں، لیکن وہ ایکسرسائز لے کر آئے ہیں ہم. تو کہنے کا مقصد یہاں صرف اتنا ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس تو نماز ہے 5 وقت کی، جو لوگ پڑھتے ہیں پڑھنا بھی چاہیے، اور نہیں پڑھتے وہ بھی پڑھیں. دوسری چیز یہ ہے سمپل از دیٹ کہ آپ کو یہ ایکسرسائز ضروری ہے، اچھی چیز ہے یہ آپ کی چیزوں کو بیلنس رکھتی ہے، آپ کے میٹابولزم کو بھی بیلنس رکھے گی، اور مطلب کافی ساری سے آپ کی پرابلم ریزالو ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ اگر کوئی بیماری ایسی ہے، کوئی کاز ایسی ہو رہی ہے ہماری انٹرنلی جس کی وجہ سے ہمیں موٹاپا آ رہا ہے، اس کو بھی ریزالو کرنا ضروری ہوتا ہے، تو وہ دوائی کی ضرورت ہے. ہم نے جیسے کہ آج آپ کو بتایا کہ ہم آج بات جو کر رہے ہیں وہ اپنی زیادہ ہم نے اس وقت ٹاپک لیا ہے اوبیسٹی کا. ہمارے پاس ہیئر کا ٹریٹمنٹ ہے، ہمارے پاس اوبیسٹی کا ہو گیا، ایکنی جو لیڈیز میں بہت پرابلم ہے بچیوں کو، ایکنی کا ہے، پگمیٹیشن ہے، اور خاص طور پہ اس وقت جو ہم نے ریسنٹلی ریسرچ کی ہے وہ انوانٹیڈ ہیئر فیشلز کی ہیں، فیشل ہیئرز کی، جو کہ چہرے پہ بچوں کے مونچھوں پہ داڑھی پہ سے بچوں کی آ جاتی ہیں. اور تو آپ کی گفتگو سے تو مجھے اتنے ٹاپکس مل گئے آنے والے پروگراموں کے لیے کہ شاید ہم یہ اگر 2 سال بھی کرتے رہیں گے تو ہمارے ٹاپکس بس ختم 2 نہیں سال کی ہوں گے. زندگی اللہ دے دے، اچھی بات ہے. انشاءاللہ زندہ ہیں تو تعالیٰ انشاءاللہ اللہ آپ کو سامنے صحت بیٹھے دے ہیں اور اور آتے عمر رہیں دے گے. دے. بالکل الحمدللہ ہمارا پروجیکٹ ہی یہی ہے ہمارا کا میرا کہ ماس بیس پہ تو کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم، کہ وہ لوگ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، جو لوگ آگے نہیں جا سکتے، ان لوگوں کے لحاظ سے بھی ہم نے رکھا ہے. بہرحال مختصراً یہ ہے کہ ہم لوگ کراچی میں بیس کرتے ہیں، اور ہمارا جو ہیڈ آفس ہے یہ سینٹرم شاپنگ مال ہے وچ از ویری نیئر ٹو موتی محل. کچھ گلشن کا بارڈر لگتا ہے، ایف بی ایریا کا، گلشن کا، ادھر ہم لوگ ہوتے ہیں. صبح 12 سے شام 7 بجے تک کنٹینیو ہوتے ہیں، ایکسیپٹ سنڈے. سنڈے ہمارا آف ہوتا ہے. اس کے علاوہ آل اوور پاکستان میں ہمارے آؤٹ لیٹس ہیں، لیکن وہ ہمیں آپ جب اپنی کال کرتے ہیں، ہم سے بات کرتے ہیں، کوئی میڈیسن آپ کو چاہیے ہے تو وہ آپ کے گھر پہ فری ڈیلیور کی جاتی ہے. میڈیسن کی کاسٹ لی جاتی ہے لیکن ڈیلیوری کی کوئی چارجز نہیں ہے آل اوور پاکستان کے اندر. اس کے ساتھ ہی ہم نے ریسنٹلی، چونکہ ہماری جب سے ہم نے چینلز پہ پروگرام شروع کیے ہیں تو ماشاءاللہ ہمیں اس وقت دنیا دیکھ رہی ہے، تو امریکہ، کینیڈا، کافی ساری جگہیں، لیکن ریسنٹلی ہم نے بھی اپنی پروڈکشن جو ہے وہ دبئی بھیجی ہے. تو دبئی ڈائریکٹلی آپ کو وہاں مل سکتی ہے. اگر دبئی کے چند حضرات ہیں، کچھ لوگ ہیں جو دبئی میں ہیں، دبئی اور سعودیہ ہم کوشش کر رہے ہیں مزید. دبئی جا چکی ہے، وہاں پہ بھی آپ کو ہماری پروڈکٹس ملنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور باقی یہ کہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس آئیں. ہمارے پاس خدا نہ خواستہ کوئی ایلوپیشیا ہے، جیسے کہ بال خورا ہو جانا، بالوں کا گرنا ہے، یا ایکنی ہے، یا پگمنٹیشن ہے، دیز آر ویری کامن. جب یہ کامن ہوتے ہیں تو ان میں کیا پرابلم ہوتی ہے کہ ہم جو میڈیسنز دیتے ہیں وچ از دا سیم میڈیسن فار اف یو کم ٹو اس، ہمارے پاس آپ آتے ہیں یا اپنے گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں. صحیح. ہمارے پروگرام کے وقت اب تقریباً اختتام کی طرف ہے. پتہ نہیں چلا آپ سے گفتگو کرتے ہوئے. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائے غزالی آپ لوگوں کا بھی شکریہ، آپ نے بلایا ہے یہاں پر. آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو بہت سی مفید معلومات ہربل میڈیسنس کے حوالے سے بتائیں. ناظرین، جیسا کہ ہمارا آج کا موضوع تھا اوبیسٹی، اس پر ہم نے بات کی. ہم کوشش کریں گے کیونکہ اس میں کچھ چیزیں ابھی ایسی بھی آئیں سامنے، جیسے ہارمونس کا ڈس بیلنس ہونا یا تھائرائڈ، تو ان پر ہم آئندہ پروگرام سے ہم بات کریں گے، کیونکہ یہ بھی کسی نہ کسی حوالے سے موٹاپے کی ایک وجہ بن رہی ہوتی ہیں. لیکن اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً اپنے اختتام کی طرف ہے. چلتے چلتے میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ جنہوں نے ایڈریس سمجھ لیا ٹھیک ہے، ورنہ وہ نمبر جو اس وقت بھی آپ کو آپ کی ٹیلی ویژن کی اسکرین پر غزالی صاحب کی نظر آ رہے ہیں، آپ نوٹ کر لیجئے اور ان نمبر پر کال کر کے آپ ایڈریس بھی جان سکتے ہیں کہ کہاں بیٹھتے ہیں، اور وقت ملاقات لے کے بالمشافہ ملاقات بھی کر سکتے ہیں. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان سکندر اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.